Next question is, why we should follow Islam while we see in our surroundings that people are enjoying life by ignoring Islam. Such people are very happy and successful in life. اس کا اول تو یہ سارے ججمنٹ کرسری ہے، پاسر بائی. جیسے کوئی ابن بطوطہ گزرا ہونا جی کسی ساحل سے، تو اس نے کہا وہاں میں نے ایک قوم دیکھا کہ جو مرغیاں ذبح کر رہی ہے. ہو سکتا ہے بیچاروں کے یہاں دعوت ہو کوئی. تو یہ ابن بطوطہ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑے خوش ہیں، بڑا انجوائے کرنے. اب اسے بھی پوچھ کے دیکھ لو، میں جو مطلب ہزاروں لوگوں سے ہفتے میں ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں، میرے نزدیک آئی کین سمپلی کال اٹ این ایج آف فیئر اینڈ فرسٹریشن. مشرق و مغرب سے ایک ہی رپورٹ آ رہی ہے. میں حیران کن آپ کو بات دوں کہ وین آئی وینٹ ٹو امریکہ تو بہت ساری کرسچن خواتین جو مجھے ملنے آئیں یا کوئی مرد ملنے آئے، ان کا ایک کلیم مسلسل تھا. کوئی کہتا تھا میں 22 سال سے جاگ رہا ہوں، کوئی کہتی تھی میں 21 سال سے جاگ رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس بات. دا فیکٹ از کہ اتنی بے چارگی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس بے چارگی سے مجھے جوائس نے کہا ہوگا کہ پروفیسر آئی ونٹ سلیپٹ فار دی لاسٹ 21 ایئرس. تو کون کہتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں؟ ایک صاحب مجھے ملے، وہ فائن آرٹس کے تھے، تو انہوں نے، میں نے کہا یار ہیو یو ایور تھاٹ آف دی ریالٹیز آف دا بگر ریالٹیز آف لائف؟ تو اس نے مجھے کہا 40 سال تو میری عمر ہوگی، ابھی تک تو مجھے خدا کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو نہ مجھے ضرورت. دس از ٹرو. جب آدمی ایک فرسٹریشن میں، ایک فرسٹریٹڈ پیٹرن آف لائف میں اتنا دور آگے جا چکا ہے، مگر یہ کیا پتا کہ 41 سال میں براتی الٹ جائے اور آپ بالکل. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب ٹرانزیشن پہ ججمنٹ دیتے ہیں. ہم کسی زندگی کو پوری طرح نہیں جانتے. کسی زندگی، فار ایگزامپل، لوگ کتنے حیران کن طور پہ حیران ہوئے ہوں گے جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے ہوں گے. کتنے حیران کن ترقی تھی، کتنی ریپڈ تھا، مگر کسی کو کچھ پتا تھا آگے کیا ہونے والا؟ آپ نے ایک پارٹ دیکھا نا. کیا آپ پوری زندگی دیکھ کر بھی اس کو خوش وقت کہہ سکتے ہو؟ یا نواز شریف کو دیکھ کر جب فلسٹ وہ امپورٹنس سے جب وہ جیتے ہوں گے تو آپ نے کہا یہ تو 10 سال گزارے گا، کیا اس نے 10 سال ہی گزارے؟ کیا موجودہ دور حکومت میں جب آپ دیکھتے ہو کہ دارا رہا نہ جم نہ سکندر سے بادشاہ، تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، تو ڈو یو تھنک دے ول آلسو اسٹے؟ ڈو یو تھنک یہ ساری حرکات و سکنات اسی طرح رہیں گی؟ ہم زندگی کو ٹرانزیشن میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وقفوں سے دیکھتے ہیں، پیکٹس میں دیکھتے ہیں. ہم چونکہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کے بحران سے دوسروں کی زندگی دلچسپ نظر آتی ہے. اب کوشچن ہے وائی اسلام؟ وائی اسلام؟ آئی بلیو نو اسلام، ناٹ اسلام. اسلام مجبوری ہے. میں نے کہا کہ پہلا سوال پہلی اپنی جگہ موجود ہے. نو اسلام، نو ریلیجن، نو بدھزم، نو کرسچینٹی. کوشچن یور سیلف، گاڈ اور نو گاڈ. یہ مت سوال کرو مذہب، یہ تو بعد کی بات ہے. جس نے خدا کی طرف جانا ہے، جس نے خدا کا حصول رکھنا ہے، جس نے خدا کی محبت اور انس پالنی ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسلام اختیار کرے. اسلام از دی اونلی وے. اگر مجھے کرسچینٹی میں خدا مل جاتا ہوں، میں کرسچن ہو جاتا ہوں، اس میں تھوڑی زیادہ آزادی ہے. بدھزم میں خدا ملتا میں بدھسٹ ہو جاتا. میری مجبوری یہ ہے کہ خدا نے سختی سے بین کر دی. اسے کہا دیکھو پہلی کتابیں جزوی ہیں، 5ویں 6ٹی کی ہیں، قرآن کمپلیٹ بک ہے. اب اس کتاب کے بغیر میں کوئی ریفرنس قبول نہیں کرتا. اینڈ لسن ٹو می، کتاب کا استاد اپنے اپنے معیار کا ہوتا ہے. چونکہ قرآن کا استاد محمد ہے، میں محمد کی مطابق کے بغیر تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. جیسے کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا، میرے پاس اگر تم اسلام کے سوا کسی اور دین پہ چل کے آئے فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، تو میں نہیں قبول کروں. خاتون و حضرات، اسلام مجبوری ہے، چوائس نہیں ہے. چوائس صرف اللہ. چوائس وہی پروردگار عالم ہے جس کی محبت اور انس میں یہ رستہ ہے.
اسلام رستہ ہے، اس رستے پہ چل کے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں یہ کوشچن ضرور ہے، اللہ یا اسٹیچو آف لبرٹی؟ آج بھی میں نیو یارک سے گزر رہا تھا، جو ادھر تو میں نے اسٹیچو آف لبرٹی دیکھا تو مجھے بہت ہنسی آئی۔ میں نے کہا اللہ تو باز رہ ہی نہیں سکتا، تو رہ ہی نہیں سکتا کہ اگر لات و منات و عزا نہیں ہے، اب اسٹیچو آف لبرٹی کے نام پہ وہ سب خرافات جاری جو پہلے لات و منات و عزا کے نام پہ جاری تھے۔ یعنی تو نے آزمائش دنیا، اب وہ پتھروں کے خدا نہیں رہے، اب ہمارے اندر ہزاروں خدا پیدا ہو گئے، ہمارے تکبرات ہمارے خدا ہیں، ہماری شہوات ہماری خدا ہیں، ہماری آزادیوں کی خواہش، ہماری بسنت ہماری خدا ہے۔